بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ امریکہ نے ہمیں بتایا ورلڈ وار 2 کے بعد کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر بنے گا، اس میں کچھ قانون ہوں گے، کچھ رولز ہوں گے، لیکن پھر امریکہ نے کہا کہ یہ رولز باقی ملکوں کے لیے، ان کے لیے اپلائی نہیں کرتے، ان کے دوستوں کے لیے اپلائی نہیں کرتے، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ UAE ہو۔ انہوں نے کہا کہ جو یہ رولز ہیں نا، بیسیکلی یہ سیویجز یعنی کہ جو جانور ہیں ان کو سکھانا ہے کہ انسانوں کی طرح کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ یہ رولز آپ لوگ کیوں نہیں فالو کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جانوروں سے اوپر ہے۔ مالک اپنے کتے کو ٹرین تو کرتا ہے کہ سٹ ڈاگ، اسٹینڈ ڈاگ، ایٹ ڈاگ، پوپ ہیئر ڈاگ، لیکن اس کو کبھی اپنی برابری پہ نہیں بٹھاتا۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ ایسے بیانات دے دیے ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی سوچ میں انہیرنٹلی ایک ریسسٹ انسان ہے جو بیسکلی مسلمانوں کو جانوروں کی طرح دیکھتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ منگل والے دن پاور پلانٹ ڈے ہوگا، برج ڈے ہوگا، ریپڈ انٹو ون، یعنی کہ پورے کے پورے ایران کی قوم کی بجلی میں تباہ کر دوں گا، ان کے سارے پل تباہ کر دوں گا، یعنی کہ ان تک نہ کوئی راشن پہنچ سکے، نہ کوئی گورنمنٹ فیسلٹی پہنچ سکے، نہ ان کے پاس بجلی ہو۔ تقریباً 37 دن سے ان کے پاس انٹرنیٹ تو ہے نہیں جنگ کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا میں یہ بھی کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بالکل پاگل ہو گئے ہیں، اگر انہوں نے اسٹریٹ آف ہرموز کھولا نہیں تو میں ان کی زندگیاں جہنم بنا دوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کہا پریز بی ٹو اللہ۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ مسلمان تو ہے نہیں، تو اس نے یہ بات سارکیزم میں کی، یعنی کہ اس نے پبلکلی ایز پریزیڈنٹ آف امریکہ مسلمانوں کے مذہب کا مذاق اڑایا۔ یعنی کہ ہم جو چیز کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی پریز بی ٹو اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، جس بھی پرمیٹیشن آپ اس کو کہیں، اس کا اس نے باقاعدہ مذاق اڑایا، اور ساتھ اس نے کہا پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ۔ نہ پاکستانی گورنمنٹ نے کہا کہ آپ نے جو یہ توہین کیا واپس لیں، نہ کسی اور ملک کی گورنمنٹ نے کہا کہ یہ توہین کیا آپ نے واپس لیں، نہ ہی یہ جو یورپین ممالک تھے انہوں نے کہا کہ جو آپ نے ایک مذہب کی توہین کی یہ واپس لیں۔ کیوں؟ کھلی بدماشی۔ ڈونلڈ ٹرمپ پھر ایک سٹیپ آگے بھی چلے گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کرڈز کو بے پناہ ویپنز دیے تھے چند مہینے پہلے تاکہ جو احتجاج ایران میں ہو سکیں ان کو ویپنائز کیا جائے۔ یعنی کہ اس نے اوپنلی ایڈمٹ کیا کہ ایک ملک کے اندر جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کو ملٹری عام کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی، لیکن لگتا ہے کرڈز نے ویپنز رکھ لیا۔ اب یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو آپ کے ملک کے اندر ڈفرینٹ موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہیں اس کے پیچھے ایک امریکن تھاٹ یا CIA تھاٹ ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ پاگل ہیں، کنسپریسی تھیورسٹ ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں امریکہ نے اور CIA نے ایکسپورٹ کی آئیڈیالوجیز تاکہ ملکوں کے اندر فساد پھیلایا جا سکے۔ آج تو ان کا پریزیڈنٹ اوپنلی ایڈمٹ کر رہا ہے۔ یعنی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اب ہمارے ملکوں کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں، وہ کیسے ہو رہی ہیں۔ اس پلیٹ فارم کی وسادت سے جب ایران کے اندر انفلیشن پروٹیسٹ ہوئے تھے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں ایجنٹ پرووکیٹرز ہیں، موساد ہے، موساد ویپنائز کر رہا ہے، وہاں پہ کھلے فائر چل رہے ہیں، ان کے ریٹیلیشن میں فائر چل رہے ہیں، اس لیے کیجولٹی نمبر اوپر جاتا ہے۔ لیکن لوگوں نے کہا نہیں، ایرانی رجیم تو بیسلی جانور ہے، ان کا دل کرتا ہے اپنے بندے مار دے، یعنی کہ ایرانی رجیم صبح اٹھتی ہے کہ یار 1000 بندہ ہم قتل کرتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ریاست چاہے وہ جتنی بھی ڈکٹیٹوریل ہو، وہ صبح اٹھ کے یہ نہیں سوچتی کہ اپنے بندوں کو کیسے ماروں، ہاں وہ ان رسپانس ٹو ایکشنز کوئی چیز کر رہی ہوتی ہے۔ یہ جو الٹیمیٹم کی لینگویج ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ استعمال کر رہا ہے ایران کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ بیسکلی ایران کے لیے نہیں ہے، یہ اس کی اپنی قوم کے لیے ہے۔ وہ ان کی ذہن سازی وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے۔ ایک طرف وہ یہ تھریٹس دیتے ہیں، یہ ڈیڈ لائنز دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ انٹرویوز میں کہتے ہیں کہ جی 24 گھنٹے میں ڈیل ہو بھی سکتی ہے، لیکن نہیں بھی ہو سکتی۔ اسرائیل کو یہ لگتا ہے کہ ڈیل کے امکانات بہت تھوڑے ہیں، اور ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ ڈیل کے چانسز بہت تھوڑے ہیں، کیونکہ ایران نے جو اسٹریٹ آف ہرموز کیپچر کر لیا ہے، اور ساتھ ہی اب یمن کے تھرو جو انہوں نے ریڈ سی کے ایریا کو کنٹرول کر لیا یا کنٹرول کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا، تو انہوں نے ورچولی دنیا کی آئل سپلائی کو چوک کر دی۔ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ایسے ٹولز اور ہتھیار ہیں کہ یہاں کچھ ہو نہیں سکتا۔ اب جو ایئرپلین ڈاؤن ہوا تھا ایران کے اندر، اس کے اوپر 2 سٹوری سامنے آ گئی ہیں۔ ایک، امریکہ کہتا ہے ہم نے بہت بڑا سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کیا ہے اور اپنا پائلٹ ریکور کر لیا۔ ایران کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور بندے کو ہم ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کی سچائی کیا ہے 24 سے 48 گھنٹے میں سامنے آ جائے گی، لیکن ایک چیز تو یہ آ گئی کہ ایران نے جہاز گرائے تھے۔ امریکہ کو اوپنلی ایڈمٹ کرنا پڑا کہ جہاز گرائے تھے۔ اب امریکہ سپن کرے گا کہ دیکھیں ہم نے اپنا بندہ ریسکیو کر لیا لہٰذا ہم بڑے مہان ہیں، اور ایران آپ کو بتائے گا جناب ہم نے جہاز گرا دیے لہٰذا ہم بڑے مہان ہیں۔ لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ ایران نے ٹرمپ کی چیخیں نکلوا دی۔ ایک پریزیڈنٹ آفیشیل اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر باقاعدہ گالیاں دے رہا ہے، اصل یہ اوپنلی گالیاں دے رہا ہے، یعنی کہ اس نے 2 گالیاں استعمال کی، ایک اوپن دا ایفن اسٹریٹ
اور دوسرا اس نے کہا یو کریزی باسٹرڈز. دونوں اوپنلی اس نے گالیاں دی کسی فکر کسی شک شبہ کے بغیر. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ فرسٹریشن کہاں پہ ہے. ایران کی پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 7 مختلف ممالکوں سے بات ہوئی ہے جو ان کے فورن منسٹر ہیں, اور ان گفتگو کا مقاصد تھا ایریا کی سیکیورٹی دیکھنا. ان کی فرانس سے بات ہوئی ہے, انڈیا سے, رشیا سے, ایجپٹ سے, پاکستان سے, آسٹریا سے اور ٹرکی سے, اور ہر ایک ملک سے انہوں نے یہی گفتگو کی ہے ریجنل سیکیورٹی کیا ہوگی, اور ہر ایک ملک نے اپنے تیل کی بات کی کہ جناب جو ہمارے سسٹم ہے وہ کیسے چلیں گے. انڈیا نے جو ایران کے اوپر بین لگا ہوا تھا کروڈ آئل کا, جو ٹرمپ نے 30 دن کے لیے اٹھایا تھا, اس تحت کروڈ آئل خریدا ہے ایران کا, جو اب وہ انڈیا پہنچے گا. یعنی کہ انڈیا کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ریجنلی تو ہم ایریلیونٹ ہو گئے ہیں, لیکن ہم اپنا نقصان کیوں کریں ایک پاگل امریکن پریزیڈنٹ کی ایما کے اوپر. یعنی کہ اس وقت آپ سمجھ لیں کہ انڈین فارن پالیسی جو ہے وہ سیکنڈ ہے ٹو پاکستانی فارن پالیسی. پاکستان ایک ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے اس کے اندر جنگ کو رکوانے کے لیے, ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے. انڈیا ایک سیکنڈری رول پلے کر کے اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. اکثر اوقات انڈینز یہی کرتے ہیں. ABC نیوز نے ایک سوال پوچھا تھا ٹرمپ سے کہ ایران میں کوئی چیز آف لمٹ ہے کہ نہیں. اب یہ سوال ضروری کیوں ہے؟ جب دو ملک جنگ کرتے ہیں, انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی, تو کچھ چیزیں ملٹریلی اسپیکنگ آف لمٹ ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نیوکلیر سائٹس کو ہٹ نہیں کرتے کہ نیوکلیر ریڈیشن کا لیک ہوتا ہے, آپ سویلین سائٹس کو ہٹ نہیں کرتے, آپ شہروں کی کارپیٹ بامبنگ نہیں کرتے, اگر آپ ایک دوسرے کے سولجرز پکڑتے ہیں تو پریزنر آف وار اسٹیٹس دے کے ان کا تبادلہ کرتے ہیں. بات انڈیا اور پاکستان کی دشمنی کتنے سالوں سے ہے, کتنی خونخوار رہی ہے, لیکن وہ بھی ان رولز کا مور اور لیس کیا کہتے ہیں فالو کرتے ہیں. ٹرمپ نے اس بات پہ کہا کہ کوئی لمٹ ہے ایران میں, تو اس نے کہا ویری لٹل. اس نے کہا کہ بیسیکلی یہ پورا معاملہ ریپ اپ ہو جانا چاہیے کچھ دنوں میں. کوئی بھی انسان جو عقل رکھتا ہے یا گروپ آف پیپل جو عقل رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اتنی ظلم اور بربریت اور اتنی پنشمنٹ برداشت نہیں کرے جو ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ان کو جتنا مرضی مارو یہ پھر بھی ڈھیٹوں کی طرح کھڑے رہتے ہیں. اگر کیا کہتے ہیں ڈیل ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوتی تو پھر ہم پورا ملک تباہ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی ٹرمپ بار بار وار کرائمس کہہ رہا ہے. یاد رکھیے یہ وہی ٹرمپ ہے جس کا شور PTI نے مچایا تھا کہ جب وہ الیکشن جیت کے آئے گا تو عمران خان کو جیل سے باہر نکالے گا, لہٰذا بہت بڑا لیڈر ہے. اور یہ وہی ٹرمپ ہے جس کی خوشنودی کے لیے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا اس کو ہم نوبل پیس پرائز دیں گے, اور اس کے لیے اس کو نامنیٹ بھی کیا تھا. آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ جو پرنسپل ہوتا ہے کسی میٹر کا وہ پرواہ نہیں کرتا ذاتی مفاد کے لیے, وہ وہیں پہ کھڑا رہتا ہے کہ یار یہ ہمارا پرنسپل ہے, وی ول اسٹک ٹو دس, ہم یہی کریں گے کیونکہ یہ چیز صحیح ہے. اب جناب صحیح اور غلط کی بات ہو تو UAE کی کیسے بات نہیں ہو سکتی. اب UAE کو چھتر تو پڑ گئے, ان کی اکانومی ٹینک ہوگی, ان کے انفلوئنسر فلاپ ہو گئے, ٹھیک ہے, جو انہوں نے یوکرین سے جوک تر جوک پیسے منگائے ہوئے تھے بلیک منی کے رشیا یوکرین وار کے, وہ لوگ بھی بھاگ رہے ہیں. اب تو وہ اوپنلی اریسٹ کریں لوگوں کو. انہوں نے ایئرپورٹ سے ایک بندے کو اریسٹ کر لیا تصویریں کھینچنے کے لیے, اس کو 2 سال کی سزا, پتہ نہیں کتنا جرمانہ کر رہے ہیں. اب UAE جو ہے لگتا ہے ایکٹیولی جنگ میں ایران کے خلاف انوالو ہو گئے. پوچھے کیوں؟ ایک چائنیز ڈرون ہے جس کے اسٹاک پائل صرف سعودی عربیہ اور UAE کے پاس ہے, وہ ایران نے شوٹ ڈاؤن کیا اپنی ٹیریٹری کے اندر. اب وہ ڈرون سعودی عربیہ سے تو لانچ ہوا نہیں, کیونکہ سعودی عربیہ اور ایران کے آپس میں مذاکرات اور بات چیت چل رہے ہیں تھرو پاکستان اور ڈائریکٹلی بھی. اور UAE کی جو پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر ہیں انور گرگیش, ان کی اسٹیٹمنٹ سے یہی لگتا ہے کہ UAE اب اس میں ایکٹیولی انوالوڈ ہے. انہوں نے کہا کرائسس نے صحیح انٹینشن ریویل کی ہے ٹورڈز گلف اسٹیٹس. کس کی انٹینشن؟ ایران کی. یعنی کہ وہ فریمنگ کیا کریں وہی اسرائیل والی. ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی سولیڈیرٹی ایکسپیکٹڈ نہیں ہے ایٹ اے مومنٹ آف ٹروتھ, سو ان ٹائمز آف دس ہارڈ شپ ہماری مدد کون کرے گا, اور ان کی مدد امریکہ اور اسرائیل ہی کر رہے ہیں, تو لہٰذا انہوں نے سگنلنگ وہ کی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس ساری موو کے بعد امریکہ اور اسٹرینتھن ہوگا ریجن کے اندر, اور اسرائیل کی بھی صحیح زیادہ بنے گی. مثلا کہ میرا خیال ہے کہ دشمن ہی ایسی بات کر سکتا ہے کہ 2 وہ قوتیں جنہوں نے سب سے زیادہ مسلمان مارے ماڈرن ڈے اینڈ ایج میں, ان کو آپ پناہ دے رہے ہیں اپنے علاقے میں. اس کی وجہ ہے جارج آرول کے ناول 1984 اور کرسچن بیل کی سائی فائی ایکشن مووی ایکولیبریم کے درمیان کیا کامن ہے؟ امیڈیٹلی دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں, لیکن جب گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ دونوں تھیمیٹکلی ایک چیز کے بارے میں, وہ ہے ڈسٹوپین گورنمنٹ, جس کو بگ بردر بھی کہتے ہیں, جو بگ بردر جو ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو.
बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। यूएई कोई मुल्क नहीं है, हम ये बात कई दफ़ा कर चुके हैं। हमें यूएई से भी गालियाँ आती हैं, हमें थ्रेट्स भी आती हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन थ्रेट्स के बावजूद आपका मुल्क असली नहीं हो जाता। आपने जो पिछले 25-26 साल से फॉरेन पॉलिसी रखी है मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की और इज़राइल और अमेरिका की खुशनुदी करने के लिए, उसका खमियाजा आप भुगत रहे हैं। और रियलिटी ये है कि अगर अगले 24 घंटे में ट्रंप जो है वो बेवकूफ़ाना हरकत करता है जो वो सोच रहे, ज़ाहिर है पीस डील होते हुए नज़र नहीं आता, अल्लाह करे हो जाए, लेकिन होते हुए नज़र नहीं आता, तो उसके बाद आप यूएई को तो भूल जाए, ठीक है। जो ईरान उसका भुरकस निकालेगा वो सारी दुनिया भी देखेगी, और मुसलमान मुल्कों के लिए ये भी बात की निशानी बनेगी कि जनाब इतनी बड़ी गद्दारी करने की ज़रूरत है चंद पैसों की खातिर। अब इस सारे मामलात के अंदर IAEA काफ़ी परेशान है। उसकी वजह यह है कि IAEA कहता है कि ईरान के पास इनरिच्ड यूरेनियम है, ईरान के पास इतना भी है कि वो वॉरहेड्स बना सकते हैं। साथ ही साथ वो कहता है कि जो उन्होंने नई लैब्स बनाई थी इस्फहान के अंदर, उसका एक्सेस IAEA को नहीं था। उन्होंने मांगा था लेकिन एक्सेस, अब उनको नहीं पता उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, कितना इनरिच्ड है कितना इनरिच्ड नहीं है, कैपेबिलिटी है मिसाइल की या नहीं है, यानी कि वो ब्लाइंड में चल रहे हैं। और साथ ही साथ उनका जो वो फियर है कि जनाब वहाँ पे कोई ना कोई न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुई, वो वहीं पे खड़ा हुआ है। तो आपके पास कई मूविंग पार्ट हैं। एक डोनाल्ड ट्रंप पागल, बेंजामिन नेतन्याहू दजाल, अमेरिका जो टेररिज्म कर रहा है ईरान के ऊपर, इजराइल जो कर रहा है, यूएई से जो हरकतें हो रही हैं, ईरान जो जवाबी कार्रवाई में चीज़ें कर रहा है। अभी ही कुवैत के अंदर क्या कहते हैं, फ्रेंच इमेजेस ने प्रूव कर दिया कि कुवैत से भी मिसाइल लॉन्च हो रहे हैं ईरान के लिए, हालांकि कुवैती गवर्नमेंट कह रही है हम नहीं कर रहे। और फ्रेंच टीवी ने बाकायदा वो इमेजेस दिखा दिए हैं, उनकी फिर सब्सिक्वेंट लैंडिंग इन इराक भी ईरान भी प्रूव हो गई है कि आप कुवैत से मिसाइल लॉन्च हुई है और वो ईरान पे लैंड हो रही है। साथ ही साथ एक पेट्रियट डिफेंस मिसाइल कुवैत के अंदर जो एक ईरानी ड्रोन को रोक रही थी, वो अपेरेंटली मिसफायर हुई है, वो उल्टा जाके तेज़ी से कुवैत की साइड को ही लग गई है जहाँ पे वो प्रोटेक्ट कर रही थी उससे। यानी कि आपके पास ये सारे केओस के अंदर एक न्यूक्लियर थ्रेट भी एग्जिस्ट करता है। फिर ट्रंप ऊपर से कह दे कि जनाब कोई लिमिट नहीं है। अब कोई लिमिट का क्या मतलब है? स्मॉल टैक्टिकल नूक, लार्ज स्केल नूक, ग्राउंड इन्वेजन, कुछ भी। तो इस सारी अनसर्टेनिटी के अंदर जाहिर है स्टॉक मार्केट्स तो नहीं चल सकती, इंटरनेशनल ओपन क्रूड ऑयल मार्केट्स नहीं चल सकती। इसलिए आज सुबह भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नेगेटिव में शुरू हुआ है। अब मार्केट फ्लक्चुएट करती रहेगी, बाजार के अंदर सट्टा होता रहेगा, और ट्रंप इस सट्टे का माहिर है, वो भी मार्केट को इसी तरह मैनिपुलेट करता है। तो ओवरऑल कंडीशन मुश्किल ही है, आपको आसानियाँ या कोई रिलीफ पॉइंट नज़र नहीं आते। 15 शिप पास हुए हैं पिछले 24 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पे, और वो सारे के सारे शिप्स ईरान की मर्ज़ी से हुए हैं, यानी कि ईरान से इजाज़त लेके। यानी कि ईरान आज भी वहीं पे खड़ा हुआ है कि जनाब आप हमसे भत्ता देंगे, हमें पैसे देंगे, हमें मनाएंगे तो आपका जहाज़ जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो जंग एक कंप्लीट डेडलॉक पे है। यानी कि ईरान सवाए क्या कहते हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने के लिए वो रजीम को डैमेज नहीं कर पा रहे अमेरिका इजराइल। ईरान जवाबी कार्रवाई में पूरी दुनिया की इकॉनमी को बंद करके बैठा हुआ है। ये एक न्यू एज ऑफ वॉर है जो हमने ना वियतनाम में देखी थी, ना साउथ कोरिया में देखी थी, ना लैटिन अमेरिकन कॉन्क्वेस्ट में देखी थी, ना रशिया की एक्सपेंशन में देखी थी। ये पहली दफ़ा है कि एक मुल्क ने वर्ल्ड सुपर पावर और रीजनल डिक्टेटर इजराइल को बिल्कुल आप समझें कि बांध देता है। और वो भी बांधा कैसे है? सिर्फ स्ट्रेटेजिक डेप्थ से, कि उन्होंने अपने पोर्ट्स के आगे पीछे जो इलाके हैं उससे बंद कर दिया। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ का हमको बार बार बता रहे हैं कि उसको रोकने के लिए या उसको तंग करने के लिए आपको इवन रजीम भी चाहिए नहीं होती। आप वो थ्रू पायरेसी भी कर सकते हैं, थ्रू हैंड हेल्ड रॉकेट्स भी कर सकते हैं, तो ग्रेनेड्स भी कर सकते हैं। वो इतनी टाइट होती है बेचारी जगह, और शिप्स आपके हाईली वनरेबल होते हैं उस चीज़ में। पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया कि वो यूएई को पैसे वापस देंगे यूएई के पैसे मांगने के बाद, इससे दो चीज़ें वाज़ेह होती हैं। एक तो हमारा जो फाइनेंसिंग का गैप है वो एक्सपैंड कर जाएगा,
اس سے آپ کے جو بھی انفلیشن ریلیٹڈ نقصانات ہوں گے وہ تو ہم بھگتیں گے. دوسرا یہ ہے کہ یو اے ای نے کلیئرلی پاکستان کو پریشرائز کیا کہ جناب آپ ایران کے معاملے میں ہماری سائڈ لیں, اور پاکستانی کمپنی نے ریفیوز کیا. انہوں نے کہا تم پیسے واپس لے لو. مثلا جب ایک غریب آپ کو پیسے واپس دے دے اور کہہ کہ ہم نے ابھی گھٹیا سائڈ نہیں لینی, تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ جناب ہم کتنے غلط ہو سکتے ہیں. عموماً امیر ملکوں کی غریب ملک باتیں مان لیتے ہیں کیونکہ ان کو پیسے ملنے ہوتے ہیں, لیکن جب امیر ملک اتنا گھٹیا ہو جائے تو وہ غریب ملک کہتے ہیں حضور ہم آپ کو پیسے ہی دے دیں گے. اور یہی سچویشن ہے, اور یو ہی اپنے آپ کو اتنا آئسولیٹڈ فائنڈ کرے گا, حیران کن بات ہے. ہاں, اب میں یہاں پہ ایک ذاتی اپیل کرنا چاہوں گا, جن جن پاکستانیوں کے پیسے ہیں یو اے ای اکاؤنٹوں میں, بلیک ہوں یا وائٹ ہوں, آپ کائنڈلی وہ واپس منگوائیں اپنے ملک کے اندر. ان پیسوں کے سر پہ یو اے ای ناچتا ہے, آپ کے ملک کو بلیک میل کرتا ہے. آپ کا ملک جتنا مرضی گندا ہو, جتنا مرضی آپ کو ناپسند ہو, 25 کروڑ مسلمانوں کا یہ گاڑ ہے. تو اس مشکل وقت میں آپ ہی کی ضرورت ہے, اور یہ ملک بھی آپ کا ہے, یہ لوگ بھی آپ کے ہیں, ان کی مدد آپ نے خود ہی کرنی ہے. ریاست جو کر رہی ہے سو کر رہی ہے. اکثر اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس ملک کے لیے کیوں کچھ کریں, گورنمنٹ چور ہے. بالکل صحیح بات ہے, لیکن جو سڑک پہ بندہ کام کر رہا ہے وہ چور نہیں ہے, ریڈی والا چور نہیں ہے. میں اور آپ یہاں پہ کام اس لیے نہیں کرتے کیونکہ سرکار بہت اچھی ہے, میں اور آپ یہاں پہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اچھے ہیں. یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں روز صبح اٹھ کے سفید پوشی اپنا کام کرتے ہیں, مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں, زکوٰۃ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, جب مسلمانوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پیسے پہنچاتے ہیں. انفیکٹ پاکستان تو اپنی جانوں کے نذرانے بھی دیتا ہے جو لوگ ہیں. تو یہ ان کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ پیسے منگا کے گورنمنٹ کو دے دیں. آپ پیسے منگا کے یہاں پہ بزنس میں لگا لیں, یہاں کے بینکوں میں رکھ لیں, یہاں پہ کوئی چیز خرید لیں تاکہ یہاں کی معیشت چلے. پوری یو اے ای اکانومی فیک ہے, انہوں نے لوگوں کے دنیا کے بلیک منی کو منگا کے وہ چلائی ہوئی ہے. تو آپ کر لیجیے پیسے واپس آنے. اور میری پاکستان گورنمنٹ سے اپیل ہوگی کہ جناب آپ اس پیسے کو آنے دیں, آپ کوئی طریقہ ایجاد کریں, مت کریں پرواہ آئی ایم ایف کی. یہ آئی ایم ایف کے چکر میں ہم مارے جاتے ہیں, آئی ایم ایف کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ابھی بھی جو آپ تگنی کا ناچ رہے ہیں آئی ایم ایف کے پیسوں کے لیے, آپ کو نیڈ نہیں ہے. نیو ورلڈ آرڈر کا تباہ ہونے کے بعد آپ کو صاف نظر آئے گا کہ ان انسٹیٹیوشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں دبئی یو این کیوں گیا تھا, یو اے ای یو این اس لیے گیا تھا تاکہ وہ بعد میں کہہ سکیں ہم نے انٹرنیشنل لاء فالو کیا, اب ہم جا کے ایران پہ حملہ کریں. یہ سب بلشٹ ہوتا ہے. سب کو پتہ ہے کہ یو این کے اندر ایران کے خلاف ریزولوشن پاس ہونا رشیا اور چائنا ساتھ ہے, جس طرح سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف ریزولوشن پاس ہونا کیونکہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے. تو لہٰذا پاکستانی گورنمنٹ بھی کو ہوش کے ناخن لے, آئی ایم ایف کی پرواہ نہ کرے, پیسے کو واپس آنا فیسیلیٹیٹ کرے. یہ جو آپ 2-3 بلین دے رہے ہیں نا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. جب وہاں سے 100-200 بلین آ جانا ہے, اس کو ملک میں لگنے دیں, تھوڑا سا یہاں ریلیف کریٹ کریں. اور کلیئرلی اس جنگ کے دوران یا بعد پاکستان کو آئل ریفائنریاں لگانی پڑیں گی کہ اگر ایمرجنسی ہوتی ہے تو کروڈ ایران اور رشیا سے آ سکتا ہے. رشیا تو بائی لینڈ بھی آ سکتا ہے آپ کا کروڈ, ٹھیک ہے, ایران کا بھی بائی لینڈ آ سکتا ہے. تو آپ کو یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی, آپ نہیں پرواہ کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یار امریکہ کی گودی میں بیٹھے کون سا یہاں شہد کی ندیاں بہہ گئی, یا کون سا یہاں پہ معیشت بڑی تگڑی ہو گئی, نقصان ہی ہو. تو بہتر یہ ہے کہ امریکہ کی دشمنی کر کے آپ نقصان جھیل لیں. کم از کم تب جو ہوگا آپ کا ضمیر صاف ہوگا, آپ کے لوگ جو ہوں گے وہ کم از کم خوش تو ہوں گے کہ جناب ہم نے کم از کم سامراج کو آنکھیں تو نکالی ہیں. ہم نے جو دنیا کا نمبر 1 دہشت گرد ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہے ایبسلوٹلی ناٹ. یہ چیز زیادہ ضروری ہوتی ہے ایک قوم کے لیے. باقی آپ کے سیاستدان اب بات کر رہے ہیں, بلاول نے ایلیگل وار آن ایران سلیم کر دی ہے, آئی مین کمپلیٹلی ریلیونٹ. غالباً جو زرداری صاحب کی بیٹی ہیں بختیار الرضائی, انہوں نے کہا کہ جی میرے ابو واحد پولیٹیشین کی ساری پراپرٹی پاکستان میں. انہوں نے یہ بات کیسے کیا ہمیں نہیں پتہ. اصل میں یہ بات میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن جو یہ باہر سے بچے بچیاں آتے ہیں نا پولیٹکس کے اندر, بختیار صاحبہ ہوگی, ان کے بھائی ہو گئے, یہ اس چیز سے واقف نہیں ہوتے کہ لوگ آج زندہ ہیں جن کو وہ بیان, وہ باتیں, وہ مقدمے, وہ پریس کانفرنس یاد ہیں. جب شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جناب اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا, میں زرداری صاحب کو سڑکوں میں گھسیٹوں گا, زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم نے سنا تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. یہ سب ہمیں یاد ہیں. یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ 50 ایئرز ان دا فیوچر بات کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ کا ڈیٹا نہیں. تو ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے, اسپیشلی اتنے کرٹیکل وقت پہ جب پیٹرول نہیں ہے ہمارے پاس, پیٹرول بہت مہنگا ہے, سرکار نے 80 روپیہ لیوی کم کر کے ایف بی آر کو اتنی بڑی ڈس دے دی ہے. تو یہ باتیں کر کے نا آپ لوگوں کو دل سے دور کرتے ہیں مزید. پی 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 کو خیر دل کے پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے سندھ وڈیرا راج کے تھرو چلانا ہوتا ہے, ان کا سسٹم چلتا رہتا ہے. زیادہ نقصان تو ایسی باتوں کا اور ایسی سلی گفتگو کا نون لیگ کو ہوتا ہے.
اور وہ نقصان اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب جو نون لیگ کے میجر منسٹرز ہیں جو وہ پالیسیز بناتے ہیں، جب وہ سڑکوں پہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، برا لگتا ہے. اب انفیکٹ وہ اب خود مسکین کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں. آپ کی جو اس وقت مریم نواز صاحبہ کے پرانے بیانات ہیں وہ پی ایم ایل گورنمنٹ کو ہانٹ کر رہے ہیں، اور جس طرح عمران خان صاحب کے بیانات ہانٹ کرتے ہیں. خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ میرا فون ٹیپ کرتی ہے اور سنتی ہے تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں نے کچھ غلط نہیں کرنا. آج وہ بیان ہانٹ کریں. تو بیسکلی اس سے آپ کیا سبق سیکھتے ہیں؟ ایک، انسان کو پرنسپلی کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. دوسرا، جب انسان کی غلطی ہو تو انسان کو ہاتھ کھڑا کرنا چاہیے کہ ہاں یار یہ میں نے غلط کہا تھا، نہیں کہنا چاہیے تھا. اسی طرح ہمارے سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ان کی ذاتی ملکیتیں ہیں، امریکہ، یورپ، دبئی، وہ زیادہ ضروری ہیں یا ملک زیادہ ضروری ہے، ایران زیادہ ضروری ہے، امت زیادہ ضروری ہے؟ کیونکہ ہم اب اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ یہ کریٹیکل سوال آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے تو آپ کو امت میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا. یہ جو 90s کے اندر ایک بات ہوتی تھی کہ جناب اتحاد ہمیں بچائے گا، تو لوگ کہتے ہیں نہیں، پاکستان بچ جائے گا خود ہی. اب آپ کو نظر آئے کہ ایسا نہیں ہے. ایران بچے گا تو آپ بچیں گے، افغانستان میں اسٹیبل گورنمنٹ آئے گی تو آپ بچیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہاں تک سی آئی ایم، اب دیکھیں نا، ایک افغانستانی گورنمنٹ نے را کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، سی آئی ایم کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، تو یہاں پہ جنگ کے سما ہے. امیجن کریں ایران میں ایسا ہو. تو اتحادی امت بنانے کا رول پاکستان کو ادا کرنا پڑے گا، آپ مانیں یا نہ مانیں. یعنی کہ سعودی عربیہ، ایران، ٹرکی کو سیم پیج پہ لا کے آپ کو ایک مشترکہ دفاع کریٹ کرنا پڑے گا. تو فنلی انف پاکستان نے اگر ترقی کرنا ہے، اور ان سیاستدانوں کی عقل میں اگر یہ بات بیٹھ جائے کہ پاکستان کی ترقی کا ایک ہی رستہ ہے، وہ اتحاد امت ہے. اب اس میں پرابلم آتی ہے. اتحاد امت نواز شریف صاحب کیسے کروائیں گے؟ زرداری صاحب کیسے کروائیں گے؟ اب زرداری صاحب کو جو ذاتی مراسم ہے یو ای کی رائل فیملی کے ساتھ، جو ان کی ذاتی شکار گاہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ پارٹیاں کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہ تو نہیں برداشت کریں گے. ہاں، نواز شریف وغیرہ کی ذاتی دوستی سعودی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ ہے، تو وہ شاید اس میں کر لیں. لیکن ان کو اب ملک کے وسیع تر مفاد میں سوچنا پڑے گا. جس طرح ہمارے ملک میں مارشل لاء لگتا ہے نا، ملک کے وسیع تر مفاد کو دیکھتے ہوئے، تو ہمارے سیاستدانوں کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ملک کے وسیع تر مفاد میں دیکھتے ہوئے اور اپنی ذاتی جائیداد کے پوائنٹ آف ویو سے، ملک بچے کرنا تو ذاتی جائیداد رہے گی نا یار، ورنہ تو نہیں رہے گی. ویسے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب شاہ آف ایران کو نکالا گیا تھا نا ایران سے، تو اس کی بیگم بہت مہنگی چیزیں لے کے فرانس پہنچی تھی، تو وہاں پہ سرکار نے لے لی تھی ساری اس سے. تو میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پاکستان گرتا ہے اور ان سیاستدانوں کو لگتا ہے کہ ہم باہر بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا. بڑا کم ہوتا ہے رشیا جیسا ماحول جہاں بشار کو پناہ مل جائے، لیکن وہاں بھی وہ ہر وقت سیکیورٹی میں رہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ کسی سیریا نے دیکھ لیا تو وہ جان لے لے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ملک کو بچائیں، اپنے ملک کا سوچیں. آپ نیوکلیئر پاور ہیں. ہماری دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے بھی کریں گے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.